چلا اور لوگ مارے گئے. اب پولیٹیکل قیادت نے نہیں کہا کہ ہم نے انسٹرکشن دی تھی کہ تم نے اس کو کچلنا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. اچھا بھی اگر وہ قاتل ہے تو قاتل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اگر وہ مجرم ہے تو مجرم کا تو پھر مقدمہ چلایا جاتا ہے. تو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کا کام, جب تم حکومت کے مزے لوٹ رہے ہو, اقتدار پر بیٹھے ہو, تو ذمہ داری بھی سمجھ. پروفیسر صاحب یہ پہلے ذرا مذہبی معاملے کی طرف آتے ہیں. اس کے اوپر یہ کنڈمنیشن جس کا ذکر کیا کہ جی یہ کرنے سے امریکہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو آپ کے پاس ایک ملک ہے بچا کھچا, وہی انڈرمائن ہو رہا ہے. جس کو آپ قلعہ بنانا چاہتے ہیں, وہ قلعے کی دراڑیں جو ہیں آپ اس میں ڈال رہے ہیں, اس کی جڑیں جو ہیں وہ آپ ہلا رہے ہیں. اس کے اوپر تو سیاسی جماعتیں سٹینڈ لے سکتی ہیں. طلعت صاحب میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. امریکہ کو نقصان نہیں, اس کی وجہ سے امریکہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور کیا اس بات کا امکان نہیں کہ امریکہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے؟ یہاں پہ ہمیں لڑانے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے, آپ نے اون کرنے کی یہاں بات ہوئی کہ اون بھی کر لیتے ہیں. کون اون کرتا ہے؟ جس طرح مفتی صاحب نے پہلے کہا کہ جو ڈیفانکٹ ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ہیں, جو برسر زمین نہیں آ سکتے, میرے سامنے کیا ثبوت ہے کہ کون ہے اور کون نہیں جس نے اون کیا اور جو اون نہیں کر رہا؟ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یعنی اسٹیٹمنٹس کون دے رہا ہے؟ اسٹیٹمنٹس اگر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو پھر یہ حکومت کہاں ہے؟ یہی تو ہمارا رونا ہے, یہی رونا رو رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ ان سے اسٹیٹمنٹ بھی لے لیتے ہیں, آپ ان سے ملاقات بھی, آپ سے میری مراد میڈیا ہے, ملاقات بھی کر لیتے ہیں, اور ریاست کی یہ ساری ایجنسیاں ناکام ہیں, وہ اس کو نہیں پکڑ سکتی. پیر سمیع اللہ کی بات آپ نے کی. پیر سمیع اللہ کو فوج نے اس کو لشکر بنانے کے لیے کہا تھا, اس نے لشکر بنا لیا, اس کے بعد پھر وہ شہید کر دیے گئے, اور اس کے بعد فوج موجود تھی مینگورہ کے اندر, اس کی لاش کو قبر سے نکالا گیا, اس کے اوپر ایک چٹ لگا دیا گیا کہ 3 روز یا 5 روز تک یہ لاش لٹکتی رہے گی. کسی فوجی کو بھی یہ جرات نہیں ہے کہ اس لاش کو اتار. اصل بات یہ کہ فوج کی تفصیل میں بالکل میں اس کی تفصیل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اور میں حاجی صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا, اس کے بعد آپ بات مکمل کیجیے گا. وہ یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے لاش کو نکالا اور درخت سے لٹکایا اور اس کے اوپر چٹ لگائی, یہ کون لوگ ہیں؟ فوج موجود ہے مینگورہ کے اندر, فوج موجود ہے, اور فوج کی موجودگی میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. تو فوجی اور یہی تو بات ہے جو ہم بات کسی مقام تک نہیں پہنچا رہے. سوات کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں فوج اور طالبان جو لڑائی لڑی جا رہی ہے, کمان ایک ہاتھ میں, ایسے لگتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ہے کمان. یعنی فوج جب موجود ہے, فوج کو بھی یہ جرات نہیں ہو رہی کہ اس لاش کو اتار کے دفنائے. اس کی فوج بھی بے حرمتی دیکھ رہی ہے. ڈماڈولا اور درگائی کی بات زاہد صاحب نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں درگائی اور ڈماڈولا دونوں ایک ہاتھ ہے. درگائی کو ڈماڈولا کا رد عمل قرار دینا میں درست نہیں سمجھتا. ڈماڈولا جس نے کرایا ہے درگائی میں بھی اسی نے کرایا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی پاکستان کے اندر بیسڈ کوئی ایسا گروپ یا مسلمان گروپ اپنے کہلاتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. یعنی طلعت صاحب, میرے پاس تو ایسے تحقیق کے ذرائع نہیں ہے کہ میں کسی قطعیت کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے سکوں. کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دینا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. کون ہے اور کون نہیں ہے یہ تو حکومت کر سکتی ہے. اصل میں تو اس مقام پہ نہیں ہوں. بات یعنی اس میں مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. پروسیجر اللہ کی بات بھی بالکل درست ہے, لیکن جو لوگ پکڑے گئے ہیں, سال سے زیادہ عرصہ ان کو حراست میں ہوا ہے, اور آج تک کسی عدالت میں ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا. آج تک یہ نہیں معلوم کہ اس میں گناہگار کتنے اور بے گناہ کتنے ہیں. 60-70 فیملیز سوات سے اس الزام پہ کہ تمہارے چھوٹے طالبان کے ساتھ ہیں اور تم نے ہمیں فراہم نہیں کیے, اور بچوں کو اور خواتین کو پلائی کیمپ کے اندر رکھا گیا. لیکن اس آرگومنٹ کے اندر میں اس کو آرگومنٹ در آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت ذرا کم ہے. حاجی صاحب کے پاس بھی ہوگا. ایک بہت بڑا ایک فلا ہے. فلا یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہاتھ ہے, یعنی ریاست کا کوئی ادارہ کر رہا ہوگا, فوج کر رہی ہوگی. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج ان کو مار بھی لگا رہی ہے.
تیسری طرف فوج جو ہے وہ خود بھی مار کھا رہی ہے، کو مار لگا رہی ہے. یعنی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 60-70 فیملیز جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، جس میں خواتین شامل ہیں، 2,500 ان کو بھی مار درست ہے. میں جس کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے مساجد پر اٹیک ہوا، ان کے بچے مارے گئے. میں نے کب اس کا انکار کیا ہے طلعت صاحب؟ لیکن میں جو بات اکٹھے کہہ تو نہیں رہا ہو ہوں سکتے آپ نا. نگیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی پلائی کے اندر کیا 60-70 فیملیز کو، بچوں اور خواتین کو نہیں رکھا گیا؟ کیا وہ سارے مجرم ہیں؟ حاجی صاحب یہ جو معاملہ ہے کہ جی دہشت گرد کون ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ بحث جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک طلسمی ہم کہانی پڑھ رہے ہیں کہ ایک ملک جس کے اندر 22 سے 25 ہزار لوگ جو ہیں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر اس کا وکٹم بنے ہیں، جہاں پر روزانہ دہشت گردی ہوتی ہے، ملک کی جڑیں ہل گئی ہیں، وہاں پر یہی طے نہیں پا رہا کہ لوگ آتے کہاں سے اور ہیں کون سے. کالی اور گوری چمڑی والا بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں جی، یہ کون لوگ ہیں آپ کی جماعت میں؟ یہ کوئی پہلی بوجھی ہے یا نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں، پہلے ہمارے ساتھ 3 جنگیں لڑی گئی اور ان کا اس جنگوں پہ شاید بہت زیادہ نقصان دونوں مملکتوں کا ہوا، اور آج ان کو آسانی سے اگر بمبئی میں کوئی ایک فائر یا ہوٹل میں کوئی ایک معمولی سا واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو لرزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان ملوث ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، بحیثیت مسلمان ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو دور کی بات، کوئی انسان بھی مسجد، خانگاہ، داتا دربار جیسے، رحمان بابا جیسے مزارات کی بے حرمتی تصور بھی نہیں کر سکتے، کرنے کی تو بات دور کی بات. لیکن سینیٹر صاحب ہو رہا ہے نا. نہیں ہو رہا ہے تو یہ جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ حکومتوں کی، ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. شاید کہ ہم اپنے لوگوں کو امریکہ کے کہنے پہ بدنام کرتے جائیں اور آخر میں جس طرح افغانستان میں انہوں نے قبضہ کیا، خدا نہ کرے کہ پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی آلات بنا رہے ہیں، کوئی بیس اور کوئی وے بنا رہے ہیں. زاہد کے پاس زاہد دیکھیں یہ بحث جو ہے. جی گو ہیڈ. یہ دیکھیں ایک یہیں پہ ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ کیوں ہم اس چیز پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. اتنا تضاد موجود ہے. ایک طرف تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو افغانستان پہ حملے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر امریکہ اس میں براہ راست ملوث ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف کے فوج اور جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ اکٹھا نظر آتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے جا کے وہاں پہ ظلم بھی کر رہی ہے. تو میں یہی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو جس طرح سے یہ تضادات پیدا کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے دہشت گردوں کو ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک بات طے کر لیجئے کہ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے، اور اگر دہشت گردی ہے تو ہمارے ہی لوگوں میں سے آئے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی ہوتی رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سے جو ہے کوئی مخلوق کہیں سے اور آئی ہے. یہ ہمارے درمیان میں لوگ رہتے رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ان کی تربیت ہوتی رہی ہے، اور وہ آج اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ آج معصوم لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کیوں نہیں سزا دی جاتی ہے جنہوں نے بچوں کو 12 سال سے لے کر 18 سال کے بچوں تک کو جو ہے ایک خودکش بم بنا دیا ہے. اور جو لوگ جو ہے ٹرین ہو کے آتے ہیں، میں لوگوں سے ملا ہوں جن لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کیا سبق پڑھایا گیا تھا. وہ یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، یہیں کے لوگوں نے تربیت کی ہے، اور ہم کو پتا ہے اچھی طرح ہے کہ جو ہے وہ لوگ کون لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ جتنے لوگ سوائے مفتی منیف صاحب کے، دونوں حضرات جو ہیں وہ کترا رہے ہیں کہنے سے کہ کون لوگ ہیں. اور میں زاہد آپ کے خیال میں کیوں کترا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک کی کہ میرے محترم زاہد صاحب کو تو پتہ ہے ان لوگوں سے بھی ملتا ہے جو خودکش بناتے ہیں. یہ خود کہتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ میں ان سے ملتا ہوں. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور ایجنسیاں اس کو نہیں جانتی. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. گرفتار ہوئے ہیں، میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ آپ کے قید میں موجود ہیں، جن کی جو ہے میں نے خود ان کی سنی ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے تربیت کی. ایک ایک لفظ ان کی تحقیقات میں حکومت میں شامل ہے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، ایک طرف تو آپ لوگوں کا کردار ہے، ایک دفعہ کردار ہے، دوسری طرف میں حکومت کی بات پہ آتا ہوں. اصل مسئلہ جو ہے اس ملک میں ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے،
جیسے منیب مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ آپ لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, اور جب آپ کی سیاسی جو ہے ایکسپیرینسی ہوتی ہے یا آپ کو سیاسی طور پہ ضرورت ہوتی ہے, آپ انہی لوگوں کو گلے لگاتے ہیں. آج تک مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے اس ملک میں دہشت گردی میں؟ سزا دینا میرا کام یا حکومت کا کام ہے؟ لیکن اگر میں نے کسی دہشت گرد کو گلے لگایا ہے تو آئیں مجھے بھی پھانسی لگا دیں, اس دہشت گرد کو بھی پھانسی لگا دیں, لیکن جو دہشت گرد حکومت کی